اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم شہادت مند دلہن کے بارے میں بیان کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عہد صحابہ کے مشہور قاضی اور فقیہ ابو امیہ شرح بن حارث رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی اطاعت گزار اور نیک سیرت زوجہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں نے بنو تمیم کی ایک عورت سے شادی کی۔ پہلی رات جب وہ میرے پاس آئی تو میں نے کہا، شوہر کے لیے مستحب ہے کہ جب دلہن اس کے پاس آئے تو وہ کھڑا ہو اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ پاک سے اس کی خیر کا سوال کرے اور اس کے شر سے پناہ طلب کرے۔ یہ کہہ کر میں اٹھا اور نماز کے لیے وضو کرنے لگا۔ جب میری نئی نویلی دلہن نے میرا یہ عمل دیکھا تو وہ بھی اٹھ کر میرے ساتھ وضو کرنے لگی اور پھر ہم دونوں نے ایک ساتھ نماز ادا کی۔ جب گھر مہمانوں سے خالی ہو گیا تو میں اس کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ اس کی پیشانی کی طرف بڑھایا تو اس نے کہا کہ اے ابو امیہ ذرا ٹھہریے۔ پھر اس نے کہا، تمام تعریفیں اللہ پاک ہی کے لیے ہیں، میں اسی کی تعریف بیان کرتی ہوں اور اسی سے مدد چاہتی ہوں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجتی ہوں۔ اے میرے سرتاج، میں ایک اجنبی عورت ہوں، آپ کی عادتوں کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں اور نہ ہی میں کچھ جانتی ہوں، لہذا آپ مجھے وہ باتیں بتا دیجئے جو آپ کو پسند ہیں تاکہ میں ان کے مطابق کام کیا کروں، اور وہ باتیں بھی بتا دیجئے جو آپ کو پسند نہیں تاکہ میں ان سے بچتی رہوں۔ یقیناً آپ کی قوم میں بھی آپ کے لیے بہت رشتے ہوں گے اور اسی طرح میری قوم میں بھی میرے لیے رشتے تھے، لیکن جب اللہ پاک کسی کام کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ بلا شبہ آپ میرے مالک ہیں، اب آپ وہی کیجئے جس کا اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا ہے کہ بھلائی کے ساتھ مجھے اپنے پاس رکھیں یا اچھے طریقے سے چھوڑ دیں۔ میری بات مکمل ہوئی تو میں اللہ پاک سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت طلب کرتی ہوں۔ قاضی شرح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی قسم، میری بیوی کی ان دانش مندانہ باتوں نے مجھے بھی کچھ کہنے پر مجبور کر دیا، لہذا میں نے اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، تمام تعریفیں اللہ پاک ہی کے لیے ہیں، میں اس کی تعریف بیان کرتا ہوں اور اسی سے مدد چاہتا ہوں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیجتا ہوں۔ بے شک تم نے جو باتیں کہیں وہ نہایت ہی عمدہ ہیں، اگر تم ان پر ثابت قدم رہو تو یہ نیک بختی کی بات ہوگی، اور اگر تم نے ان پر عمل چھوڑ دیا تو یہی باتیں تمہارے خلاف کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی دلیل بن جائیں گی۔ پھر میں نے اسے اپنے پسند یا ناپسند کے بارے میں بتایا اور ساتھ ہی اسے یہ بھی کہا کہ اگر تم میری کوئی اچھائی دیکھو تو اسے بیان کر دینا اور کوئی خامی دیکھو تو اس کا پردہ رکھنا۔ اس نے پوچھا، آپ کو میرے گھر والوں سے میل جول کس حد تک پسند ہے؟ میں نے کہا، مجھے یہ پسند نہیں کہ وہ بہت زیادہ آمد و رفت کی وجہ سے مجھے اکتاہٹ میں مبتلا کر دیں۔ اس نے پوچھا، یہ بتائیے کہ آپ کو کن پڑوسیوں کا گھر میں آنا پسند ہے تاکہ میں انہیں آنے کی اجازت دوں، اور کن کا داخلہ آپ کو پسند نہیں تاکہ میں انہیں آنے کی اجازت نہ دوں؟ میں نے کہا، فلاں فلاں لوگ بڑے نیک ہیں، انہیں اجازت دے دینا، اور فلاں لوگ مجھے اچھے نہیں لگتے، انہیں گھر میں نہ آنے دینا۔ میں نے ان کے ساتھ وہ پہلی رات بہت اچھے طریقے سے گزاری اور پھر اس عادت مند عورت نے 20 سال میرے ساتھ گزارے۔ محترم عزیز دوستو، آج کی اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر انسان کی بیوی نیک ہو تو اس کی زندگی سنور جاتی ہے اور اس کا گھر بن جاتا ہے، اور جس کی بیوی نیک نہ ہو تو اس کی ساری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔